ایک نبی کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے جس نبی کو حضرت ایوب علیہ السلام کہا جاتا ہے. اللہ نے جائیدادیں دی، زمینیں دی، سب کچھ دے رکھا. بیٹے تھے کڑیل نوجوان، اللہ آزمائش کرنے پہ آیا، سب کچھ لیا. سب کچھ لینے کے بعد اللہ نے بیماری ڈالی، بیماری بھی ایسی ڈالی کہ کیڑے پیدا ہو گئے. اور اس حالت میں سوائے ایک بیوی کے کوئی حضرت ایوب کے قریب نہیں رہا. اتنی خدمت کی اس بیوی نے، قرآن بیان کر کہ اللہ کے آسمان کے فرشتوں کو بھی رشک آتا تھا جو بیویوں سے پاک ہیں. اتنی خدمت گزار بھی. اور ایک دن شیطان آزمانے کو آ بیٹھا، حکیم بن کر، طبیب بن کر، ڈاکٹر بن کر، ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا اٹھا کے آیا. شکل ایسی مومنوں والی بنائی، بزرگ بنا ہوا آیا. حضرت ایوب کی بیوی بھی دھوکہ کھا گئی. کہا کہ میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، تیرے میاں کا علاج کرنے آؤں. اچھا کرو بھائی، لیکن یہ بتاؤ کہ علاج کرنے کا لوگے کیا؟ ہمارے گھر میں کچھ نہیں کہ ہم پیسے دے دیں. شیطان نے بھی کہا میں لوں گا کچھ نہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تیرا میاں ٹھیک ہو جائے تو اتنا مجھے کہہ دیو، بابا تیرا شکریہ کہ تو نے میرے میاں کو ٹھیک کر دی. کہا یہ بھی کوئی بات ہے، میں تو کہہ دوں گی، یہ بھی کوئی بات ہے کہنے کی. تم علاج کرو. علاج شروع ہونے سے پہلے ہی بیوی نے جا کر حضرت ایوب کو بتایا. اس طرح ایک حکیم آیا، ایک ڈاکٹر آیا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے تو یوں کہا. حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ کے کہنے لگے اے اللہ کی بندی، وہ تو شیطان تھا، وہ تو تیرے سے شرک کرانے آیا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر اس کو کہے بابا تو نے میری بیوی کو، میرے میاں کو ٹھیک کر دیا. یہ تو تجھے شرک میں مبتلا کرنے آیا، اور تو ایک نبی کی بیوی ہو کر یہ کیسے کہہ بیٹھی؟ اب میں ہوں تو بیمار، تجھے کہہ تو کچھ سکتا نہیں، لیکن جب بھی مجھے میرے اللہ نے ٹھیک کیا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. کیا کروں گا؟ 100 کوڑے ماروں گا کہ تو یہ شرک کیوں کر بیٹھے. اس نے کہا میاں ٹھیک ہے تو 100 کوڑے مار لیو، لیکن میں وفادار بیوی پہ اتنا ناراض نہ ہو. پانی سے غسل جا کے کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی، ٹھیک ہو گئے. اب آئے کہ میں اس قسم کو پورا کروں کہ جو میں نے کہا تھا بیوی کو میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب 100 کوڑے مارنے کو جو تیار ہوئے تو اللہ نے کہا نہیں، یہ میری مخلوق ایسی نہیں کہ اس کو ڈنڈے مارے جائیں. اس نے تمہاری بہت خدمت کی، کمزور ہے بیچاری، پھنس گئی، نہیں سمجھی یہ شیطان. ایسا کرو کہ 100 پتے لے لو کسی بھی درخت کے، تو بڑے آرام سے اس کی پیٹھ پہ وہ 100 پتے مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ہم بھی اپنی بندی کو بچا لیں گے سزا سے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو، یہ اتنی قسم بھی حضرت ایوب علیہ السلام تو پوری کر سکتے تھے، اور اگر تم کبھی قسم کھا لو کہ میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا تو یاد رکھو تمہیں بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، یہ ان کی شریعت کا مسئلہ تھا. میری شریعت کے اندر نہیں کہ تم کوڑے مارنے لگ جاؤ کہ ہم بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے. ہاں اگر وہ تمہاری وفا میں دغا کر دے، تمہاری عزت کو داغ لگا بیٹھے، تمہاری جگہ کسی اور کو اپنا مجازی خدا سمجھ بیٹھے، تمہاری جگہ کسی اور کے بستر کی زینت بن جائے، پھر تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، ورنہ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نازک آبگینہ ہے، یہ بڑا نازک شیشہ ہے تمہاری عورتیں. فرمایا کہ انہیں پیار سے سیدھا، یہ پیار اور محبت سے سیدھے ہونے والی اللہ کی مخلوق ہے. جتنا سختی کرو گے اتنا یہ ٹوٹ جائے گی. اللہ نے تمہاری بائیں نازک پسلی سے اس کو پیدا کر کے، اور بائیں طرف دل ہوتا ہے، یہ دل کی اس پیار اور محبت سے سیدھی ہوتی ہے. ہاں قرآن ایک جگہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. قرآن ایک جگہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کسی بات پر وہ اپنے میکے چلی گئی، تو میں میاں بیوی میں ہو گئی ہوتی ہے. اسی کے اندر محبت ہوتی ہے کہ جتنا جفا میں مزہ ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا میں مزہ ہوتا ہے. یہ دوسرے ہوتے ہیں جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں، بڑھتی رہے. قرآن آگ نہیں لگاتا، قرآن تو رحمت کا پانی ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہو بھی جائے تو 2 بندے اس کی برادری کے، 2 بندے تمہاری برادری کے، 2 سیانے جمع ہو جایا کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی صلح کرا، معاملے کو دبا دو. اور جو معاملہ کرانے گیا ہے وہ سمجھ لے کہ میں بھی کسی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی کسی بہن کا بھائی ہوں، میں بھی کسی بیوی کا گھر والا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں تو بیٹی بہو کوئی نہیں، میں جس کے چاہوں گھر کو توڑتا پھروں. صلح کرا. صلح کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، 4 دن تو اپنا بستر الگ پال ہے. بستر الگ ہونے سے اس کا دل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ قرآن علاج بتاتا ہے. عورت
ہوتی وہی ہے کہ جس کی فطرت میں اللہ نے خاوند کی محبت کا چشمہ جلایا ہوا. بستر الگ کر. بستر الگ ہونے سے بھی اگر اس کی فطرت ٹھیک نہیں ہو رہی تو قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر مار لو. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو چہرے پہ مارو، نہ کسی نازک جگہ پہ مارو، نہ اس طرح مارو کہ اسے داغ لگ جائے، نہ اس طرح مارو کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، نہ اس طرح مارو کہ چہرے پہ ایسا زخم ہو جائے کہ وہ چہرہ جو شفقت اور محبت کے ساتھ دیکھنے کا ہے داغ لگنے سے کہیں نفرت کے اظہار نہ شروع ہو جائیں. اتنا تمہیں مارنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اسے لولا لنگڑا کر کے پھینک.